نہایت ہی اہم سوال پوچھا گیا کہ کیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غیب کا علم جانتے ہیں یا نہیں؟ تو آئیے میں آپ کے سامنے قرآن و احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز اس بات کو واضح کروں گا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کا علم جانتے ہیں یا نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کی عطا سے، اللہ رب العزت کے فضل سے اللہ کے محبوب بھی غیب کا علم جانتے ہیں۔ آئیے میں آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی 3 آیات پیش کروں گا، اور بلکہ 5 آیات کریمہ سے جو ہے وہ علم غیب ثابت کروں گا، اور انشاءاللہ العزیز تقریباً 3 احادیث طیبہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب ثابت کروں گا۔ تھوڑا سا پیغام طویل ہو سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز میں اللہ کی بارگاہ میں یہ امید کرتا ہوں کہ جو احباب اس کو غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز جس غلط فہمی کا وہ شکار ہے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ غلط فہمی ان کی دور ہو جائے گی، اور وہ آقا علیہ السلام کے سچے غلام بن جائیں گے۔ آئیے سب سے پہلے سورۃ آل عمران ہے، 4 پارہ ہے، آیت نمبر 179 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ تمہیں غیب پر اطلاع کرے۔ آگے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ رب العزت اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے غیب کے لیے چن لیتا ہے۔ یہ پہلے آیت کریمہ ہے، اب اس کی وضاحت میں نہیں جاؤں گا۔ دوسری آیت کریمہ سورۃ الجن ہے، 29واں سپارہ ہے، آیت نمبر 25 اور 26 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ اللہ رب العزت ہی عالم الغیب ہے تو وہ اپنے غیب پر کسی کو آگاہ نہیں فرماتا، لیکن آگے فرمایا الا من ارتضی من رسول، سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے، مطلب کہ اپنے جو اس کے پیارے رسول ہیں ان کو اللہ رب العزت یہ غیب کا علم بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تیسری آیت کریمہ بھی سماعت فرمائیں، سورۃ التکویر ہے، 30واں سپارہ ہے، آیت نمبر 24 ہے۔ اللہ فرماتا ہے وما هو علی الغیب بضنین، کہ یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہیں، بتا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آیت نمبر 4 اللہ رب العزت سورۃ ہود 12واں سپارہ آیت نمبر 49، اللہ فرماتا ہے تلک من انباء الغیب نوحیہا الیکا، فرمایا اے نبی یہ غیب کی خبریں ہم تجھے وحی کرتے ہیں۔ اگر اس آیت کریمہ کو بندہ سمجھ لے تو رولا ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت بذات خود غیب کا علم جانتا ہے، اللہ کے نبی غیب بذات خود نہیں بلکہ اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ تو شرک اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم کہیں کہ جیسے بذات خود رب جانتا ہے ویسے ہی اللہ کے نبی بھی جانتے ہیں، تو یہ شرک ہے۔ جب یہ واضح کر دیا کہ اللہ رب العزت بذات خود غیب کا علم جانتا ہے اور اللہ کے نبی اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، جو کسی کی عطا سے غیب جانے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ آئیے آیت کریمہ آیت نمبر 5 اللہ رب العزت سورۃ النساء ہے، 5واں سپارہ ہے، آیت نمبر 113 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اے حبیب جو آپ نہیں جانتے تھے آپ کے رب نے آپ کو سکھا دیا ہے۔ اللہ، اور آگے فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ یقیناً یہ رب ذوالجلال کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو، اپنے پیاروں کو یہ غیب جو کی خبریں بتا دی، غیب کا علم بتا دیا ہے۔ اب میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی تقریباً 5 آیات بینہ سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب ثابت کیا، اور آئیے اب احادیث طیبہ سے جانتے ہیں کہ کیا اللہ نے اپنے محبوب کو غیب کی خبریں بتائی ہیں یا نہیں۔ آئیے سب سے پہلی حدیث طیبہ جس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے، بخاری شریف کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 97 اور حدیث کا نمبر 216، اسی طرح مسلم شریف کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 174، کتاب و طہارت حدیث نمبر 677، اسی طرح جامع ترمذی شریف کے اندر بھی، ابو داؤد شریف کے اندر، ابن ماجہ کے اندر
اور سنن دارمی کے اندر، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ حدیث، صحیح ابن حبان کے اندر، صحیح ابن خزیمہ کے اندر یہ حدیث طیبہ موجود ہے کہ اس حدیث پاک کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ کے ایک باغ کے پاس سے گزرے تو آپ نے 2 آدمیوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آقا تو فقال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعذبان وما یعذبان فی کبیر۔ آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ پھر آپ نے خود ہی اس کی وضاحت بھی فرما دی، فرمایا قال بلا کان احدہما لا یستتر من بولہ وکان الآخر یمشی بالنمیمۃ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کیا کرتا تھا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک ٹہنی میں گئی، ثم دعا بجریدۃ فکسرہ کسرتین۔ آقا علیہ السلام نے ایک ٹہنی میں گوائی، پھر اس کے 2 ٹکڑے کیے، 2 حصے کیے، اور پھر اس کے بعد فوضع علی کل قبر منہما کسرتن۔ آقا علیہ السلام نے دونوں ٹکڑوں کو، ایک ٹہنی کا ٹکڑا ایک قبر پر لگا دیا، دوسرا دوسری قبر پر لگا دیا۔ فقیل لہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما فعلتا، حضور آپ نے یہ کیا کیا، ایسا آپ نے کیوں کیا؟ سنیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال لعلہ ان یخفف عنہما ما لم طیبسا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس لیے ایسا کیا ہے کہ جب تک یہ دونوں ٹہنیاں خشک نہیں ہو جاتی اس وقت تک ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، عذاب کم ہو جائے گا۔ اب اس حدیث طیبہ سے جو بات ثابت ہو رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب قبروں کے پاس سے گزرنے لگے تو آقا علیہ السلام نے آواز بھی سنی، حالانکہ ہم نہیں سن سکتے، ہر بندہ نہیں سن سکتا، قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، اس کی چیخوں کی آواز بندہ نہیں سنتا، لیکن اللہ کے نبی غیب اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، اس لیے آقا علیہ السلام حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا فَسَمِعَ صَوْتَ انسانین۔ آقا علیہ السلام نے ان دونوں کی آواز سنی، صرف آواز نہیں سنی، پھر صرف سنا نہیں ہے، دیکھ بھی لیا۔ فرمایا پھر میں نے دیکھا ان دونوں کو قبر میں عذاب بھی ہو رہا ہے، ان قبروں میں ان دونوں کو عذاب بھی ہو رہا ہے۔ اور پھر اگلی بات بھی ارشاد فرما دی، فرمایا ان دونوں کو قبروں میں عذاب کیوں ہو رہا ہے، وہ وجہ بھی بتا دی، ان کا ماضی بھی بتا دیا کہ یہ کیا کرتے تھے۔ فرمایا ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغلی کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اندازہ لگائیں حدیث طیبہ میں کہ سننا بھی غیب، دیکھنا بھی غیب، پھر یہ جو پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا اور چغلی کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا بھی علم ہو گیا، آقا علیہ السلام اس کو بھی جانتے ہیں کہ وہ ماضی میں کیا کرتے تھے۔ اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے، اور کتنا خوبصورت عقیدہ عطا فرمایا، آقا علیہ السلام نے یہ بھی بتا دیا اب ان کو عذاب تو ہو رہا ہے، اب عذاب میں تخفیف کیسے ہوگی، حضور یہ بھی جانتے ہیں، سب ٹہنیوں کو لگا دیا، اس لیے کہ تر ٹہنی، ہر تر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، جب تک وہ ذکر کرتی رہے گی اس کا ثواب قبر میں پہنچتا رہے گا۔ اگر تر ٹہنی، تر چیز اللہ کا ذکر کرے اس کا ثواب قبر میں پہنچتا ہے، اور اگر اشرف المخلوقات، اگر انسان، اگر بندہ رب کا ذکر کر کے اس کا ثواب قبر کو والے کو پہنچائے تو پھر وہ بھی پہنچ جاتا ہے، اس کا ثواب بھی پہنچتا ہے اور عذاب میں تخفیف بھی ہو جاتی ہے۔ دوسری حدیث طیبہ، اللہ اکبر کبیرہ، اس حدیث باقی رہی ہوئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 125 ہے اور حدیث نمبر 418 ہے، اور مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 219 ہے، کتاب الصلاۃ ہے، اور حدیث کا نمبر جو ہے وہ 957 ہے۔ اب اس حدیث پاک کو سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال هل ترون قبلتی، نماز کا وقت تھا، صف باندھی جا رہی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ هل ترون قبلتی ہاؤنا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا رخ اس طرف ہے؟
فرمایا فواللہ ما یخفا علی خشوعکم ولا رکوعکم انی لاراکم من وراء ظہری۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم اٹھا کر کہا، فرمایا میں تمہارا خشوع بھی دیکھتا ہوں، تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا تمہارا خشوع اور تمہارا رکوع مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ پھر آخر میں کمال فرما دیا، فرمایا انی لاراکم من وراء ظہری، فرمایا میں تمہیں اپنی کمر کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ پتہ چلا جیسے اللہ کے نبی آگے دیکھتے ہیں ویسے ہی پیچھے بھی دیکھتے ہیں۔ تمہارا اس حدیث طیبہ سے دو باتیں ثابت ہو رہی ہیں غیب کی، کہ پہلی بات یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، مجھے یہ پتہ ہے کہ تم میں کون صحیح رکوع کر رہا ہے، کون غلط رکوع سجود کر رہا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں یہ دیکھ رہا ہوں۔ اور دوسری بات فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو تمہارے خشوع اور خضوع میں اس کو بھی جانتا ہوں، اور خشوع خضوع کا تعلق یہ دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلبی کیفیات پر بھی آپ کی نظر ہے۔ تیسری اور آخری حدیث طیبہ علم غیب کے ثبوت کے لیے۔ اب اس حدیث طیبہ کی راوی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اس حدیث طیبہ کو امام بخاری نے بھی نقل کیا، امام مسلم نے۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 640 اور حدیث نمبر 3624 ہے، اور اسی طرح مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 295 حدیث نمبر 6314 ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارک ناساز تھی، حضور بیمار تھے۔ پاک علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ زہرا کو بلایا، کان میں سرگوشی فرمائی، کوئی بات کی تو سیدہ فاطمہ زہرا نے رونا شروع کر دیا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ زہرا کو دوبارہ بلایا، پھر کان میں سرگوشی فرمائی، بات کی، پہلے رونا شروع کر دیا، جب دوبارہ بات کی تو ہنسنا شروع کر دیا۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے بیٹی فاطمہ مجھے یہ بتاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے جو آپ کے کان میں سرگوشی فرمائی تو آپ نے رونا شروع کر دیا، پھر بات میں آپ نے ہنسنا شروع کر دیا، وجہ کیا تھی؟ حضور نے کون سی بات کی تھی؟ تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے میرے کان میں یہ کہا تھا، اے بیٹی فاطمہ میں اب بیماری کی حالت میں ہوں، اسی حالت میں میرا انتقال ہو جائے گا، میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ تو سیدہ فاطمہ زہرا فرماتی میں نے جب یہ سنا تو میں نے رونا شروع کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا تو حضور علیہ السلام نے دوبارہ اپنی بیٹی کو بلایا، پھر کان میں سرگوشی فرمائی۔ تو سیدہ فاطمہ زہرا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا رہی ہیں دوبارہ جب حضور نے میرے کان میں بات کی تو دوبارہ بتایا کہ بیٹی فاطمہ میرے خاندان میں سب سے پہلے مجھے تو ملے گی، تیری ملاقات ہوگی۔ اب اس حدیث طیبہ سے کیا بات ثابت ہو رہی ہے کہ کس نے کب مرنا ہے یہ تو اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، اس پر قرآن گواہ ہے۔ لیکن یاد رکھنا عام لوگوں کی بات ہے، کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن اللہ کے فضل سے، اللہ کی عطا سے اللہ کے نبی بھی جانتے ہیں، اللہ کے پیارے بھی جانے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں اس کا تو کسی کو علم نہیں ہوتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ زہرا کے کان میں بتا دیا کہ بیٹی فاطمہ اب خاندان کے اندر پتہ چلا، حضور کو یہ بھی پتہ تھا خاندان میں جتنے لوگ ہیں ان کی یہ بھی پتہ تھا کس نے کب مرنا ہے، اسی لیے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے میرا انتقال ہوگا، اور پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام میں یہ بھی غیب جانتے ہیں اللہ کی عطا سے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے خاندان میں سب سے پہلے کس کا انتقال ہونا ہے، اللہ کے نبی یہ بھی جانتے ہیں۔ آج اگر ہم تھوڑا سا غور کریں ان باتوں پر تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ روز روشن کی طرح یہ بات آیا ہے کہ جیسے رب غیب جانتا ہے ویسے نہیں، بلکہ رب کی عطا سے، رب کے فضل سے اللہ کے پیارے بھی غیب جانتے ہیں۔ اب اس کا علم تو کسی اور کو نہیں ہوتا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے پیاروں کو بھی یہ علم عطا فرمایا ہے۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تو گھٹانے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تیرا، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے،
یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا۔